اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے، جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے، گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری زبان جس شخصیت کے تذکرے کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے ایسے وقت میں آنکھ جھپکی کہ جب ہندوستان کے لیل و نہار پر فرنگی حکمرانوں کی جلوہ آفرینیات جنم لے رہی تھی، کہ جب ہندوستان کے در و دیوار غیر ملکی بازگت سے کپکپی محسوس کر رہے تھے، اس دھرتی کا وقت دربار فرنگی کے روبرو نظریں جھکائے کھڑا تھا، ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا، مغلیہ سلطنت کے سورج کو غروب ہوئے 19 ارض کا برسہ بیت چکا تھا کہ 1874 25 تاریخ کو دسمبر کے یکبستہ مہینے میں پیر کے روز کراچی میں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ کاٹھیا دار کے رہنے والے چمڑے کے متوسط درجے کے تاجر جناح پونچا کی دولت کدا پر جنم لینے والا یہ بچہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے گا؟ ارے کون جانتا تھا کہ یہ فرنگیوں کی نگاہیں خیرہ کر دے گا؟ ارے کون جانتا تھا کہ اس کے لبوں کی حرکت فرنگیوں کے راتوں کا سکون اور دنوں کا چین برباد کر دے گی؟ ارے کون جانتا تھا کہ اس کا ایک بول نفرتوں کے سمندروں کو ماہی بے آب کر دے گا؟ ارے کون جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کی بجلیاں فرنگی ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیں گی؟ ارے کون جانتا تھا کہ ایسا قافلہ سالار ہوگا؟ ارے کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایسا قافلہ سالار ہوگا کہ جس کی منزل کے گرد و غبار کو بھی اوجل نہ کر سکے گی؟ ارے کون جانتا تھا کہ اس کی آنکھ کا اشارہ انگریزوں کا نالین در بغلین کر دے گا؟ ارے کون جانتا تھا کہ اس کے ایک اشارے پر عظمت رفتہ کے لیے بھٹکے ہوئے انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھے دوڑے چلے آئیں گے؟ لیکن سنو قرائے ارض کے مکینوں، سنو کہ ابھی چشمہ فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، کہ چشمہ فلک نے پھر وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس کی قیادت کے طوفان نے فرنگی کی فرنگیت کو خسک و خاشاک کی مانند بہا لے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گیا ہمیں آزادی، تیرا باپ بھی دے گا ہمیں آزادی۔ سعد علی وقار قائد اعظم کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے آزادی حاصل کی۔ خدائے عظیم نے آپ کو بلا کی ذہانت، رہنماسی صفات، غیر جذباتی انداز اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین تو قرآن نے آج سے 1300 سال پہلے کر دیا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین تو قرآن نے آج سے 1300 سال پہلے کر دیا کہ جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم نے اس دائی اجل کو لبیک کہا تو ہر آنکھ اشک بار تھی، اور جب یہ صدا شاعر کے کانوں تک پہنچی تو وہ یوں تڑپ اٹھا، چراغ تھا نور کے جلوے میں تا سحر گیا، چراغ تھا نور کے جلوے میں تا سحر گیا، شہاب تھا جو ٹوٹ کے ہر سو بکھر گیا، وہی تو ایک شخص تھا ورق پہ نقش تھا، بچھڑ گیا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔